امام ابن الزغب یمنی بہت بڑے اللہ والے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر جب بھی جاتے تو وہاں کھڑے ہو کر اشعار پڑھتے، صحابہ کرام کی شان میں اشعار پڑھتے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر ایک مرتبہ حاضری دی تو ایک گستاخی صحابہ کو برا کہنے والا رافضی بندہ تھا، اسے یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی۔ اس نے اس بزرگ کی دعوت کی، انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے دعوت قبول کی۔ جب اس کے گھر گئے تو اس نے غلاموں کو اشارہ کیا، انہوں نے بزرگ کو پکڑا، خوب مارا، مارنے کے بعد زبان کاٹ دی اور کہا جن کی تعریف کرتا ہے ان سے زبان لگوا دے، پھر چھوڑ دیا۔ وہ بزرگ زبان پکڑتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر آ کر روئے، بہت روئے، پھر سو گئے، اپنا واقعہ بیان کر کے سو گئے۔ تو دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ موجود ہیں اور پریشان ہیں، انہیں دکھ ہوا اس بات کا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، آجا آگے ہو جا، زبان مجھے دے۔ زبان دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان اس کی زبان کے ساتھ لگائی، ان کو جاگ آ گئی تو دیکھا اللہ نے زبان کو درست کر دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تصرفات ہیں جو دنیا سے جانے کے بعد ہوئے۔ سیرت النبی بعد از وصال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب ہے، اس میں باحوالہ یہ واقعات موجود ہیں۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد ہوئے۔ اگلے سال پھر یہ جب آئے، دوبارہ جب یہ آئے، پھر ایک بندے نے دعوت کی، پھر اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے دعوت کو قبول کیا۔ جب گئے جس بندے نے دعوت کی تو اس نے خوب خدمت کی۔ خدمت کرنے کے بعد بزرگوں سے کہا آپ پچھلے سال آئے تھے، آپ کے ساتھ واقعہ ہوا تھا؟ انہوں نے کہا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا واقعہ کرنے والے کو دیکھنا ہے۔ دروازہ کھولا، دیکھا بندر باندھا ہوا ہے، کہا یہ میرا والد ہے، اگلے دن اللہ نے اس کو بندر بنا دیا تھا۔ کہتے اگلے دن چیخنے کی ہمیں آواز آئی تو ہم گئے تو دیکھا والد کی شکل بگڑ رہی ہے، تو ہم نے اس کو باندھ دیا اور لوگوں کو بتایا کہ ہمارا والد مر گیا ہے، تاکہ ہمارا لوگ مذاق نہ اڑائیں۔ تو اب اس کو یہ ہم نے بندر بنا کے رکھا ہوا ہے، یہ ہمارا والد ہے جس نے تیرے ساتھ یہ حادثہ کیا، اللہ نے اس کا یہ انجام کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں جانے والا اجنبی نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم وہاں ہوٹل نہیں لیا، فلاں کام نہیں کیا۔ نہیں، ہمارے ایک دوست ہیں چند سال پہلے عمرہ کرنے گئے، میاں بیوی دونوں گئے، تو ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، پیسہ کم تھا، تو صرف آنے جانے کا ٹکٹ کروایا، ہوٹل اور کھانے کا انتظام نہیں کیا۔ میں نے ان سے کہا یار پورا مہینہ 28 دن کا عمرہ ہے، کوئی 5-10 دن کی بات نہیں ہے، کھانے کا انتظام، پھر قضاء حاجت کرنی ہے، کپڑے دھونے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نبی کے مہمان ہیں، انتظام اللہ فرما دے گا۔ پورا مہینہ جب وہاں پہنچے اللہ نے آگے انتظام کر دیا۔ جو لوگوں نے پیسے دے کر ہوٹل لیے ان سے اچھے ہوٹل اللہ نے دے دیے، اچھا کھانا دے دیا، اچھا انتظام کر دیا۔ جب انسان جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے۔ جب یقین ہوگا، توکل ہوگا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد فرماتے ہیں، تعاون کرتے ہیں۔ محمد بن احمد صوفی رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ والے تھے۔ سفر میں قافلے سے بھٹک گئے، جنگلوں میں ہوتے ہوئے بھوک کی وجہ سے جسم کا چمڑا بھی خراب ہو گیا تھا، پتے کھاتے، گھومتے پھرتے کوشش کر کے مدینہ پہنچے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پر سو گئے۔ خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احمد تو آ گیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آ گیا، لیکن میری حالت آپ کے سامنے ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ درم لے لے،
کافی درہم ان کے ہاتھ میں دیے کہ یہ پکڑ لے اور اپنی حالت کو درست کر۔ جیسے ہی ان کو جاگ آئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ درہم ان کے ہاتھ میں موجود ہے، ان کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں۔ ابو عبداللہ مغربی رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ مدینہ میں بھوک لگی، 2-3 دن کھانے کو نہیں ملا۔ اللہ والوں کی عادت ہوتی ہے کسی کو بتاتے نہیں ہیں اور نہ ہی کسی سے مانگتے ہیں۔ ہم تو اللہ والے ہیں نہیں، مجبور ہوں تو ہم تذکرہ کر دیتے ہیں، لیکن جو بہت بڑے اللہ والے ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے کہ جب ان سے رقم ختم ہو جاتی ہے تو کسی کو محسوس نہیں ہونے دیتے۔ صاحب ہدایہ رحمہ اللہ نے ہدایہ کتاب لکھی 16 سال میں۔ کتنے سال میں؟ 16 سال میں۔ عربی کی کتاب ہے ہدایہ، پورے دنیا میں پڑھائی جاتی ہے، فقہ کی مشہور، اللہ نے اس کو شہرت اتنی زیادہ دی، پوری دنیا میں آج بھی تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے بغیر مسائل انسان کو آ ہی نہیں سکتے، اتنی وہ لازم ہو گئی۔ تو وہ کتاب لکھنے کے لیے روزہ رکھتے تھے، لیکن روزہ کیسے رکھتے تھے کہ ان کی بیوی کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا۔ ایسا ہم روزہ رکھ سکتے ہیں؟ ایک دن رکھیں گے، 2 دن، 16 سال انہوں نے روزہ رکھا، لیکن بیوی سے صبح کا دوپہر کے لیے کھانا لے کے آتے تھے اور غرباء کو کھلا دیتے تھے، بیوی تک کو پتہ نہیں چلا کہ میرے خاوند نے روزے رکھے۔ 16 سال اس طرح روزے رکھ کر انہوں نے اس کتاب کو مکمل کیا، تو اللہ نے پھر اس کو قبولیت سے بھی نوازا۔ پوری دنیا میں پڑھائی جا رہی ہے، کتنا ان کے لیے اجر ہوگا۔ تو یہ اللہ والوں کی عادت ہوتی ہے، وہ نہیں بتاتے کہ ہم کس حال میں ہیں، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں ہے، پریشان حال ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر وہاں جا کر لیٹ گئے، سو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کا مہمان ہوں، بھوکا ہوں، فاقے سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لے روٹی کھا۔ آدھی روٹی کھائی، آدھی ہاتھ میں تھی، جاگ آ گئی تو کیا دیکھتے ہیں روٹی ہاتھ میں موجود ہے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف واقعات میں مختلف لوگوں کی مدد کی۔